टिक टॉक पे? नहीं, मैं टिक टॉक पर किसी को फॉलो नहीं करता। रात को जब फ्री होते हैं तो टिक टॉक बस देखते रहते हैं, जो भी आ जाए। मैं जो इस टाइप के प्रोग्राम है ना, इसी तरह वासिफ भाई को मैं मेरी पसंद करने की मेन रीज़न है कि पहली फिल्मों में ना अदाकार लहरी होता था, वो पढ़ा लिखा था, वो कोई लूज टॉक नहीं करता था, वो चेहरों को बिगाड़ कर नहीं करता था। मुझे ना कॉमेडी वही अच्छी लगती है जो इस टाइप के स्टाइल की हो, लहरी टाइप की, वासिफ भाई की। या आप मोस्टली देखते हैं कि ये पिया साहब ये सारे बड़े ना, मैंने कभी ये स्टेज ड्रामे भी करते हैं तो कोई वल्गैरिटी मैंने नहीं देखी आज तक। मुझे वो कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। वो या वो कॉमेडियन जो ना अजीब शक्लें बिगाड़ कर या कभी गधा बन जाए, कभी बंदर बन जाए। ये कौन मकसद आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पीछे ना पड़ जाए, मगर कई लोग अपना हुलिया बिगाड़ कर कॉमेडी करते हैं। इसका मतलब है आप फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं? बिल्कुल रेगुलर में देखता हूँ। मैंने कभी सिनेमा में जाकर नहीं देखी फिल्म। यंग एज में जब स्टूडेंट था 2-4 दफा गया हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर फिल्म कोई अच्छी पता चलेगी ये आई है। पुरानी फिल्म तो मैंने मोस्टली सभी देखी है, पुरानी फिल्म। मगर मलिक साहब कौन सी आखिरी को फिल्म आपको याद हो जो आपने देखी हो, अच्छी लगी हो? जो इन दिनों में मैंने कोई नहीं देखा। पहले मेरा अदाकार हबीब साहब है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े पढ़े लिखे अदाकार, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। पुरानी फिल्मां देखदे सो तुसी जाके, ਤੁਹਾਡਾ क्रश कौन सी? क्रश इस टाइप का तो नहीं था कि मैं मार रहा था। वैसे मुझे ना जो अदाकार थे वो हबीब का मैंने कहा है, और अदाकारा मुझे फिरदौस बहुत अच्छी बहुत पसंद थी। उसकी फिल्में रेगुलर में इस तरह उनकी हीर रांझा थी, जेंटलमैन थी, इस तरह काफ़ी उनकी फिल्में जो ना बड़ी हिट फिल्में थी। लेकिन आजकल में जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कोई तो पसंद होगी आपको? आजकल 2-3 चल रही हैं ज़्यादा। ये अभी एक पंजाबी फिल्म मैं देख तो नहीं सका, ट्रेलर वगैरह देखे हैं, जो हमारी हानियाँ, वो इस वजह से हिट हुई कि वो मुतनाज़ा सी फिल्म बन गई, जिसकी वजह से सरदार जी की बात कर रहे हैं। मायरा खान का पता आपको? मायरा खान का आपको पता है तो मुझे भी मायरा खान का नहीं अंदाजा है? नहीं, मायरा खान कई फिल्मों में, ये मौला जट जो नई आई है, इसी तरह उसकी और भी फिल्में, वो जो एक इंडिया में शाहरुख के साथ थी, उसके भी सॉन्ग्स में सुनता रहा हूँ, पूरी फिल्म नहीं। वो आपने मायरा खान का वो गाना सुना है जालिमा? हाँ बिल्कुल सुना है जी, बल्कि परफॉर्म वो एक दफा नहीं बार बार सुना। मायरा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म, मायरा ने बड़ा अच्छा। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने अपने बारे में कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी है या सुनी है जो आपको बड़ी अजीब लगी हो? नहीं, कोई कभी किसी ने दी ही नहीं न्यूज़। कोई ऐसे अफवाह हो? नहीं, अब आप दे ना, फिर बाद में मैं फैसला करूँगा अच्छी है या बुरी है। जी आवाम का सवाल लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मेरा सवाल सर से है कि गवर्नमेंट के स्कूलों की जो इमारतें हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये आपकी तालीमी कामयाबी है या तामीरी जो है वो नाकामी है? मैं चेयरमैन स्कूल एजुकेशन, आज भी मीटिंग थी तो वो इन्हीं मिसिंग फैसिलिटीज़ पर बात हो रही थी। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पर एजुकेशन के लिए इतना बजट दिया है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब, उसको बाकायदा उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि पूछा आप कितने अरसे में मिसिंग फैसिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, फंड्स जितना चाहिए हम देने के तैयार हैं। उन्होंने 3 माह का टाइम दिया, लेकिन मोहतरमा ने कहा कि नहीं, हम आपको 4 माह देते हैं। 4 माह के लिए टाइम दिया, और वाफर जितने पूरे पंजाब के हमारे अदारे हैं, स्कूल हैं, किसी में 4 दीवारी नहीं है, रूम नहीं है या वाशरूम नहीं है, तो उनके सभी का उन्होंने लेकर ये विद इन 4 मंथ ये पूरे पंजाब में कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं रहेगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये इस पर बहुत काम हो रहा है। ये पहले वासे भाई ये होता था कि जो वेडलॉक है ना, जिस तरह बच्चियों की शादी अब दूसरे ज़िले में हो जाती थी, उनके ट्रांसफ़र नहीं होते थे, 10-10 साल वो पाबंदी लगी होती थी। अब मैंने वो परमानेंट हमने डायरेक्शन देकर वो पाबंदी ख़त्म करवा दी है कि अब किसी बच्ची की किसी जगह पर शादी होगी तो मोस्टली जो डाइवोर्स हो जाती थी, लड़ाइयाँ होते थे, झगड़े होते थे, ससुराल कहते थे फौरी छोड़ कर आओ, बच्चियाँ तहफ़्फ़ुज़ समझती थी अपनी जॉब को, वो अब हमने आर्डर परमानेंट कर दिया है कि हार्डशिप और वेडलॉक पर कोई बैन नहीं होगा। जो ही किसी बच्ची की शादी किसी ज़िले में होगी उसका उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा इमरान है और मेरा ताल्लुक तलागंग से है। मेरा सवाल मैम से है कि मैम आजकल जितने भी ट्रेंड्स डिफरेंट ऐप्स पे चल रहे हैं, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और डिफरेंट ऐप्स में, इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनको फॉलो करें या फिर अपना कंटेंट क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक हमें बैलेंस करके काम करना चाहिए। सब ट्रेंड्स फॉलो करना ज़रूरी भी नहीं होता, कुछ ट्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बुरा भी होता है,
اور آلریڈی ہم یہ اتنا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اسپیشلی بہت زیادہ ایسے ٹرینڈز ہیں کہ جن کا بہت برا انفلوئنس رہا ہے. سو آئی تھنک اپنا کانٹینٹ اور ٹرینڈس کو بیلنس کر کے کرنا چاہیے. اٹ وڈ بی مور بیٹر کہ اب ہم خود ٹرینڈ کو ہی نکالیں. مجھے یہ بتائیں آپ تمام لوگ جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں یہ تلا گنگ سے آئے ہوئے ہیں, کیا آپ لوگ وہاں پہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کیا یوز کرتے ہو؟ مطلب کیا ایپس یوز کرتے ہو, کیا دیکھتے ہو؟ یہ سب انسٹاگرام پہ. کیا انسٹاگرام سے سیکھتے ہو, کیا مزہ کیا آتا ہے مجھے یہ بتائیں. کوئی بھی جواب دینا چاہے, کوئی بچہ وغیرہ. ہم لوگ جب بہت زیادہ پڑھ کے ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ پھر ریل اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ کنفرم ہے کہ پڑھنے کے بعد ہی ریل اسکرول کرتے ہیں اور بیچ میں گیپس کے طور پہ بھی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو پھر ہے نا کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں اگر موبائل اوپن کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی دفعہ اوپن کرتے ہیں, کوئی آئیڈیا ہو؟ مطلب اگر 4 hours ہم نے پڑھنا ہے نا تو اس میں 3 hours ریل اسکرول کرتے ہیں, 1 hour پڑھتے ہیں. 4 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے موبائل پہ ہوتے ہیں اور 1 گھنٹہ پڑھائی ہوتی ہے. بیسکلی فون چیک کرتے ہیں, بیچ میں پڑھائی کرتے ہیں. اور کیا دیکھتے ہو ریلز کے اوپر؟ کیا یوزلی کس قسم کے دیکھتے ہو آپ لوگ فوٹیج؟ بیسکلی ریلس نا ایسے آ رہی ہوتی ہیں جیسے انسٹا والوں کو پتہ ہے کہ ہماری ریئل لائف میں کیا چل رہا ہے اور ہم لوگ جیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور انسٹا پہ بھی ایسی ریلز آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ آپ لوگ پڑھائی کو سائڈ پہ کر دیں, پڑھائی آپ کو کیا دے گی, کچھ بھی نہیں. اچھا, تو ویسے کیا لگتا ہے کہ پڑھائی کچھ دے گی یا کچھ نہیں؟ ویسے اب کوئی سین نہیں رہا. آف کورس دے گی, لیکن ہمارا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, سوری ٹو سے یہ ایک رٹرائزیشن سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ان کی جو پڑھنے کی ایبلٹی ہے اس کو ختم کرے. ہم لوگ میرے سمیت جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ سیکھتے ضرور ہیں لیکن وہ فورسفلی سیکھتے ہیں, وہ سیکھنا چاہ نہیں رہے ہوتے اور جو چیز وہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس طرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, انہیں باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرف نہ جائیں اور اس سے اپوزٹ سائڈ پہ جائیں. تبھی تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیچرس سے, اپنے پیرنٹس سے ان کو دھوکہ دے کے دوسری سائڈ پر موو کر جاتے ہیں. سوری, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آمنہ انوار ملک. آمنہ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ بات کر رہے ہو اگر میٹرک کر رہا ہے کوئی ایف ایس سی ایف اے کر رہا ہے تو وہاں پہ ایک سسٹم آیا تھا, رٹا آپ کو مارنا پڑتا ہے اور آپ کو وہ بہت میسو پیپرز کے اندر ریپروڈیوس کرنا ہے اور لکھتے جانا ہے, بس لکھتے جانا ہے. مگر میں اس سے ہٹ کے, پڑھائی سے ہٹ کے, جو آپ کا ویسے ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے اندر آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے یا پڑھائی ایز اے کیریئر کوئی آپ کا ہو وہ امپورٹنٹ ہوگا؟ اس کے لیے تو ویسے پڑھائی امپورٹنٹ ہے. What do you want to become? آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ I want to become air officer. اوکے. آلسو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں ایئر آفیسر بن کر اپنی جو کنٹری ہے اس کا نام روشن کر سکوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے لیے سیکریفائس کر سکوں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ جبر نہ کیا جائے جیسے ابھی کیا جا رہا ہے. اگر میرا انٹرسٹ اس طرف ہے, ٹھیک ہے, تو جتنی چیز میری ذہن میں بیٹھ رہی ہے اتنا ہی میں جا کے ایگزام میں لکھ سکتی ہوں, ٹھیک ہے, جتنی چیز مجھے اسی طرح سمجھ آ رہی ہے. یہ نہیں کہ میں ایک رات میں رٹا مار کے کسی کو امپریس کرنے کے لیے. آپ ابھی کیا پڑھ رہے ہو؟ میں ابھی پری انجینئرنگ کر رہی ہوں. اوکے, تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گی ایئر آفیسر یا ایئر فورس میں جانے میں؟ یا آف کورس. تو پھر تو صحیح, جبر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر تو صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے. صحیح ڈائریکشن میں ہمارے, لیکن بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جیسے کہ ہماری اگر اردو ہی دیکھ لیں آپ, تو اس میں مجھے جہاں تک لگتا ہے نا تو غزلوں کو, نظموں کو اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ تھوڑے بچوں کے لیول پر لانا چاہیے. لائک آپ کو غزلوں میں کیا سکھا رہے ہیں کہ جسٹ ایک ادب سے ہٹ کے ٹوٹل چیز سکھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہو گئے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے ادب سے ہٹ کے کیا اس میں آپ کے اس میں سکھایا جا رہا ہے؟ اردو ادب کے اکارڈنگ تو ادب کوئی بھی اگر ہے نا تو وہ آپ کو تمیز سلیقہ سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ادب میں نا بہت زیادہ عشق, معشوقی, درد, یہ چیز داخل ہو چکی ہے کہ جب ہم لوگ نا مطلب ایک سائنس سبجیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں جب یہ ادب سے ہٹ کے یہ چیز ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, عشق, معشوقی اور یہ, تو خود بخود بچوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ پھر اس طرف جانے لگ جاتا ہے, وہ چیزیں سوچنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچوں سے ریلیونٹ چیزیں, ان کے لیول سے ریلیونٹ چیزیں اور بچوں کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کے مطابق بکس کو بنایا جائے. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو عشق اور اس کے بارے میں جو اردو شاعری کے اندر یا کوئی بات ہوئی, وہ ایک آئیڈیالوجیکل لیول پہ بات ہوئی کہ آپ کو صرف ایک کیریکٹر کی گرومنگ کے لیے وہ بات سمجھنی ہے. جس طرح آپ شیکسپیئر پڑھتے ہو, اب ہو سکتا ہے کہ شیکسپیئر انہوں نے پڑھا ہو, وہ فیشن کر رہی ہے مگر ان کا شیکسپیئر شاید کوئی تعلق نہ ہو, یا کوئی ڈاکٹریٹ جو ہے, کوئی ڈاکٹر بن گیا بندہ, اب وہ کہے کہ وہ رومیو اینڈ جولیٹ کیوں پڑھے, ٹھیک ہے. ویسے تو سینس نہیں بنتی نا کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے پتا کھولنا ہے رومیو اینڈ جولیٹ کے اندر اور مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ کئی چیزیں آپ کی صرف کیریکٹر کی راؤنڈنیس کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو علم ہو, ٹھیک ہے, کہ علم ہو کہ یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے.
اب سائنس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. مجھے فیشن کے بارے میں نے نہیں تعلیم حاصل کی, مگر میں اگر اس کام میں نہ بھی ہوتا تو ایک بیسک آئیڈیالوجی میں کر لیتا کہ یار اچھا یہ رنگ جو ہوتے ہیں یہ رنگ اچھے جاتے ہیں. ملک صاحب جو ہیں وہ لائر ہیں, MP ہیں, ان کا فیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ان کو بھی اچھا اتنا کوئی سمجھ آ گئی کہ یار میں نے وہ پاکٹ سکوئر لگانا ہے, اس کے ساتھ میرے وہ کفلنگز ہوں گے, تو یہ ایک بیسک سینس ہوتی ہے. تو یہ آپ اس چیز کو بھی اسی طرح واسف بھائی جس طرح علامہ اقبال کی شاعری تھی, انہوں نے قوم کو اجاگر کیا, تو یہ پاکستان اس وقت بن رہا تھا اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. تو آپ غالب کو اگر پڑھنا تو اس کا یہ شعر پڑھ لینا, عشق نے غالب کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے.